بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری ویڈیو اردو کی ہے 9th کلاس کی، بک کا نام ہے دور پاس۔ تو آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 20، جو کہ ایک نظم ہے، صرف پڑھنے کے لیے یہ، یعنی اس میں مشقی سوالات نہیں ہیں۔ تو یہ آخری ہماری کتاب کا، اس والی دور پاس کتاب کی جو ہے آخری چیپٹر ہے یہ۔ تو اس کے علاوہ بھی میں نے اور بھی بہت ساری کتابوں کی ویڈیو بنا دی ہیں، پہلی سے لے کے 10ویں تک کے بھی میں نے ساری اردو کے جان پہچان، نوائے اردو، اپنی زبان وغیرہ سبھی کی جو یہ ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اردو کے علاوہ میں نے EVS کی، میتھ وغیرہ کی، ہمارا جو تعلیم الاسلام اور ہمارے جو ہے مورل اسٹوریز کی کہانیاں جو ہے نا، ان پر بھی بنا رکھی۔ تو میرے پلے لسٹ میں جا کر آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھا کیجیے اور مجھے پلیز سپورٹ کیا کیجیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے گرامرس کی بھی ویڈیو بنائی ہے، تو وہ بھی دیکھیں گے آپ۔ تو میں پڑھ رہی ہوں آپ کو یہاں سے یہاں تک، میں پڑھ کر اس کی تشریح بھی سمجھا دوں گی، اس کی میننگ تو آپ لوگ پڑھ لیجیے گا ضرور، یہ پڑھنے کے لیے صرف۔ تو یہ ہے جلوہ دربار دہلی، یعنی دہلی کے دربار کا ایک جلوہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا۔ پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، سنگینی اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا۔ برما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ تو یہ جو نظم لکھی ہوئی ہے اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ تو اس والے بند میں اکبر الہ آبادی جو کہہ رہے کہ ہمیں جو دہلی کے دربار جا کر دیکھنے کا اس کا شوق ہوا کہ ہم جا کر دہلی کا دربار دیکھیں، اس کا جلوہ دیکھیں۔ وہ دہلی آئے، دریا جمنا کا پاٹ اور صاف ستھرے گھاٹ دیکھے، سب سے اونچے لارڈ اور ڈیوک کناٹ کے دیدار کیے، یعنی کناٹ پیلیس کے۔ پلٹن فوجی رسالے، ہتھیار بند گورے کالے فوجی تھے، اور انہی کے ساتھ بینڈ باجے والے بھی موجود تھے۔ دور تک یعنی کشمیری گیٹ سے لے کر کنگروے کیمپ یعنی خیموں کا جنگل دیکھا، جدھر نظر جاتی تھی خیمے ہی خیمے تھے۔ اس دربار دہلی کے لیے بلند مرتبہ عزت دار لوگوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا کہ وہ کس مقام پر رہے گا، اس کا خیمہ کہاں ہوگا، اور وہ انگریز حکمران کے کس قدر نزدیک رہے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہ والا پیج ہمارا ہو گیا ہے نا کمپلیٹ۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اس والے پیج پہ سڑکیں تھی ہر کمپ سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، نور کی موجیں لمپ سے جاری، تیز تھی ہر جمپ سے جاری۔ کچھ چہروں پر مروی دیکھی، کچھ چہروں پر زردی دیکھی، اچھی خاصی سردی دیکھی، دل نے جو حالت کر دی دیکھی۔ ڈالی میں نارنگی دیکھی، محفل میں سارنگی دیکھی، بے رنگ بارنگی دیکھی، دہر کی رنگا رنگی دیکھی۔ اچھے اچھوں کو بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، منہ کو اگرچہ لٹکا دیکھا، دل دربار سے اٹکا دیکھا۔ ہاتھی دیکھے بھاری بھرکم، ان کا چلنا کم کم تھم تھم، زریں جھولے نور کا عالم، میلوں تک وہ چمچم۔ تو اس والے بند میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ خیمے لگانے میں یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ ہر کیمپ کا الگ سے راستہ تھا جو کہ سڑک تک جاتا تھا۔ ہر طرف پانی کے پمپ لگے ہوئے تھے، روشنی کے لیے لیمپ تھے، ہر شخص تیزی سے دوڑ کر کام کر رہا تھا۔ کہیں سجاوٹ زیادہ تھی اور کہیں کم تھی۔ ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے درختوں کی ٹہنیوں پر مصنوعی نارنگیاں لگائی گئی تھی، یعنی کہ آرٹیفیشل جو ہے اورینجز لگائے گئے تھے۔ محفل میوزک میں سارنگی بج رہی تھی، یعنی جو میوزک کی محفل تھی اس میں سارنگی بج رہی تھی۔ اس قدر لوگ تھے اور اتنی رونق تھی، معلوم ہوتا تھا کہ پوری دنیا یہیں سمٹ کر آ گئی ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں اچھے بھٹک رہے تھے، بھیڑ میں دھکے لگ رہے تھے، اس وجہ سے لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے مگر دل دربار میں اٹکا ہوا تھا۔ بھاری بھرکم ہاتھیوں کی کمر پر سنہری کام والی جھولیں پڑی ہوئی تھی،
وہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جدھر نظر جاتی تھی میلوں تک رونق نظر آ رہی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے تو یہاں پر ہے چوکی ایک چولکھی دیکھی، خوب ہی چکھی پکھی دیکھی، ہر سو نعمت رکھی دیکھی، شہد اور دودھ کی مکھی دیکھی، ایک کا حصہ من و سلوا، ایک کا حصہ تھوڑا حلوہ، ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا، میرا حصہ دور کا جلوہ۔ تو اس والے بند میں اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں کہ دربار کے لیے ایک بہت ہی قیمتی چوکی کا اہتمام کیا گیا تھا، ہر طرف نعمتیں رکھی ہوئی تھی، کھانے پینے کا سامان، اسی کے ساتھ شہد اور دودھ پر بیٹھنے والی مکھی بھی موجود تھی۔ یہ جو ہے اکبر کا طنز تھا، یعنی جہاں پر شہد ہوتی وہاں پر جو ہے مکھی بھی ہوتی ہے نا، تو یہ ایک طنز تھا، تانا دے رہے تھے کہ یعنی جہاں پر بھیڑ تھی، مطلب جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہاں پر زیادہ بھیڑ تھی، مگر عالم یہ تھا کہ کسی کے حصے میں لذیذ کھانے آ رہے تھے، کسی کو صرف حلوہ پر اتفاق کرنا پڑ رہا تھا، یعنی صرف حلوہ کھانے مل رہا تھا، کوئی بھیڑ اور ہنگاموں کا حصہ بنا ہوا تھا۔ اکبر کہتے کہ میرے حصے میں بھی دور کا جلوہ آیا، یعنی میں نے دور ہی سے دربار دہلی مطلب منعقد ہوتے ہوئے دیکھا، نزدیک جانے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ تو ہماری نظم یہاں پر کمپلیٹ ہوگی، میں نے پڑھ دی، آپ لوگوں بھی اچھی طرح سے پڑھ لیں گے۔ تو یہ اس کے لکھنے والے جو شاعر تھے اکبر الہ آبادی۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، آپ کے لیے کارآمد ہوگی، اور میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند ہو، ان کی ریڈنگ کمزور ہو، ان تک پہنچے یہ ویڈیو، ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو۔ اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے میری بھی ہیلپ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کر کے آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر یعنی نیکسٹ بک وغیرہ میں ہوگی، کیونکہ میری پلے لسٹ میں جا کر آپ لوگ دیکھیے بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور جو بھی آپ لوگوں کو سجیشن دینا ہو پلیز کمنٹ میں آپ لوگ سجیشن بھی دے دیا کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ حافظ۔